إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ مقدس مائیں اور بہنوں، یہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے اور تمام ارباب مسجد نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہم تمام حضرات کے سامنے آ جائے، موبائل کے ذریعے سے، اور جو حضرات یہاں آتے ہیں ان سب کے یہ گوش گزار ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ اگر اللہ نے ہماری عمروں کو قبول کیا تو ہم پوری سیرت طیبہ اپنے امام صاحب کی زبانی سننا چاہتے ہیں۔ اسی پر عمل کیا، اور میں اپنے کم علم کے مطابق اہل علم کی اس اونچی جگہ پر بیٹھ کر کے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے مکمل سیرت طیبہ پہنچ جائے۔ اسی کا یہ سلسلہ چلتے ہوئے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ غزوہ حنین آپ کے گوش گزار ہو چکا ہے، اور یہ بات بھی آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ یہ اہل عرب سے سب سے آخری غزوہ ہے۔ اس کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اے میرے صحابہ، تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اب اہل عرب تمہارے مقابلے کو نہیں آئیں گے، وہ مرعوب ہو چکے ہیں، ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے اسلام کے دروازوں کو کھول دیا ہے، ان کے ذہنوں کو اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ لہذا اب کبھی قریش مکہ اور کفار مکہ اور یہ جتنے بھی اہل عرب ہیں، یہ اب تم سے کبھی مقابلے کے لیے نہیں آئیں گے،
کیونکہ خیبر کے ذریعے سے یہودیوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے، فتح مکہ سے اہل مکہ کی کمر ٹوٹ چکی ہے، اور اسی طریقے سے جو دو قبیلے ہیں حوازن اور بنو ثقیف، ان کی بھی حنین سے کمر ٹوٹ چکی ہے، لہذا اب اہل عرب تمہارے مقابلے کو نہیں آئیں گے۔ جب نصارائے عرب نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ کفار مکہ اور اہل عرب اب اللہ کے نبی کی طاقت کے سامنے بالکل زیر ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط لکھا رومی بادشاہ کو، جو اس وقت میں ہرقل کے نام سے مشہور ہے، اس کو خط لکھا، اے روم کے بادشاہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور اب اہل عرب کی قیادت کے لیے اس وقت میں کوئی موجود نہیں ہے جو ان کو سنبھال سکے، جو ان پر آ کر کے حکمرانی کر سکے، لہذا آپ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ عرب کی طرف روانہ ہو جائیے، مکے اور مدینہ کی طرف آ جائیے، تاکہ آپ یہاں جو یہ چنگاری بجھتی ہوئی ہے اس کو اور ختم کیجئے اور یہاں پر حکمرانی کیجئے۔ لہذا اس خط کا پہنچنا رومی بادشاہ نے عمل شروع کیا، اور تقریباً 40,000 کی فوج کو تیار کیا، اور تیاری کس لیے کی؟ کیونکہ یہ اس وقت کا سپر پاور بادشاہ ہے، جس طرح کہ آج ہماری دنیا میں بھی کچھ ملک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سپر پاور ہیں اور ہم ان کے خوابوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جب میرے اللہ کی لاٹھی برستی ہے تو میرا اللہ جن کو دنیا کمزور سمجھتی ہے انہی کے ذریعے سے ان کے سر کو جھکا دیتا ہے۔ ایسا ہی وہ زمانہ، عرب کا زمانہ، میرے اور آپ کے آقا کی آخری زندگی، ایسے وقت میں جب بالکل عرب کی کمر ٹوٹ چکی ہے، تو ایسے وقت میں یہ خط پہنچتا ہے بادشاہ کے پاس، اور اس خط میں لکھا ہوا ہے آئیے عرب پر حملہ کیجئے، کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کرے گا، کسی کے اندر سکت نہیں ہے، لہذا اس عرب کو بھی اپنے خطے حکمرانی میں لے لیجئے۔ چنانچہ اس کو اس بادشاہ نے دل پر لیا اور 40,000 فوج کا لشکر تیار کیا، اور اس کو لے کر کے عرب کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ ادھر کچھ شام کے لوگ ہیں جو اس عرب کی سرزمین پر آ کر کے زیتون وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہم ان ملکوں سے آ رہے ہیں، لہذا وہ لوگ آپ کے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور بالکل یہ پرواہ نہیں کی کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، جو کرنے والا ہے اللہ کرنے والا ہے، نہیں، فوراً تدبیریں شروع کی ہیں۔ وہ میری اور آپ کی طرح نہیں تھے باتیں بنانے والے، وہ میری اور آپ کی طرح نہیں تھے کہ دل میں تو کچھ نہیں ہے اور زبان سے بڑے بڑے میں اور آپ ایمان والے نظر آتے ہیں، نہیں، میرے آقا نے جیسے یہ خبر سنی کہ کوئی ہمارے خلاف تیاری کر رہا ہے، چنانچہ تمام صحابہ کو جمع کیا اور ساری روداد ان کے سامنے رکھی۔ یہ روم کا بادشاہ ہم سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے، اور اس بات کی اس مشورے پر بھی عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی آنے دیجئے دیکھ لیا جائے گا، نہیں، ہمیں دفاعی نہیں بلکہ اقدامی عمل کرنا ہے، ہمیں اقدامی عمل کرنا ہے، ہمیں ان سے پہلے اپنے قدموں کو آگے بڑھانا ہے۔ لہذا اگر وہ 40,000 کا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو میرے صحابہ بھی کچھ کم نہیں ہیں، لہذا اپنے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے اعلان کیا، اے اللہ کے نیک بندو، اور کیسے وقت میں اعلان ہو رہا ہے، یہ گفتگو میں کون سے غزوے کی کرنے چلا، یہ گفتگو اس غزوے کی کرنے چلا جو اس وقت میں غزوہ تبوک کے نام سے آج بھی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔
جس میں صحابہ بڑے بڑے امتحان میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئے، اور جن کے ایمان ہلکے سے بھی کمزور تھے، جن کے ایمانوں کے اندر ذرا سی کمی تھی، وہ آج ناکام دکھائی دے رہے ہیں، آج ان کے امتحان ہوں گے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا نے اعلان کیا، اور کیسی سپر پاور کے سامنے اعلان ہو رہا ہے، جو اس وقت کی بڑی طاقت کہلاتی ہے، جو اس وقت کی بڑی سپر پاور کہلاتی ہے۔ صحابہ کو جمع کیا، یہ پہلے سے متکبر لوگ ہیں، یہ پہلے سے گھمنڈی لوگ ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا نے اپنا سفیر بھیجا ہے، جاؤ میرا خط لے کر کے اس کے پاس پہنچو، تو اس وقت میں جس نے ان کے سفیر کو قتل کیا یہ اسی بادشاہ کا گورنر ہے۔ لہذا یہ گھمنڈ میں چور ہیں کہ ہم نے ان کے سفیر کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ جنگ موتا میں اپنے زخموں کو ابھی تک ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ گھمنڈ میں چور ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، انسان ہے، یہ اس طرح کا گھمنڈ تھا۔ اور جب انسان کو اس چیز کا گھمنڈ ہو جائے تو وہ اللہ کی طاقت کو بھلا دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ روم کا بادشاہ ہمارے خلاف چل کر کے آ رہا ہے، پورے عرب کو اپنی حکمرانی میں لینا چاہتا ہے۔ اب میرے آقا نے اعلان کر دیا، صحابہ کرام کی جماعت جمع ہو جاؤ اور اب اللہ کے راستے کے لیے نکلنا ہے۔ کون سے وقت میں اعلان کیا جا رہا ہے؟ جب ہم سیرت طیبہ کے عنوان کو دیکھتے ہیں اور مطالعے سے اپنی نظریں دوڑاتے ہیں تو ہماری آنکھیں آنسو بغیر بہائے نہیں رکتی، کیونکہ یہ اعلان ایسے وقت میں ہو رہا ہے جو بالکل گرمی شدت کی ہے، آسمان بھی گرمی برسا رہا ہے اور زمین بھی تپش کے شعلے اوپر بھڑکا رہی ہے۔ ایسے وقت میں اعلان ہو رہا ہے کہ جب پورے سال کی معاشی تیاری عرب لوگ کر دیا کرتے تھے، اور جب گرمی کا یہ موسم آتا تھا یہ کھجوریں پک جایا کرتی تھی، یہ اس وقت میں ان کھجوروں کو اپنے قبضے میں لے کر معاشی حالات پورے سال کے لیے درست کیا کرتے تھے۔ یعنی پورے سال اگر ان دنوں کے اندر ہم نے کچھ کما لیا اور کھجوروں کو جمع کر لیا تو پورے سال ہماری زندگی اچھی گزر بسر ہوگی، اچھی ہماری زندگی چلے گی۔ ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا نے اعلان کیا، اے صحابہ کی جماعت کھڑی ہو جاؤ، اے صحابہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دشمن طاقت ہے جو اس وقت میں اپنے سر کو اٹھا رہا ہے، ایک سپر پاور اپنے گھمنڈ میں چور ہے، وہ میرے اللہ کی طاقت کو بھول چکا ہے، وہ ہمیں کمزور سمجھتا ہے، اور خالی کمزور نہیں ہمیں غریب سمجھتا ہے، خالی غریب نہیں ہمیں حقیر بھی گردانتا ہے۔ لہذا ایسے کو سبق سکھانا یہ زیادہ ضروری ہے، اور ہم اس کا انتظام یہ نہیں کریں گے کہ وہ مدینہ کی طرف آئے تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ نہیں، صحابہ اکرام کی جماعت تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ صحابہ اکرام میں اعلان ہو گیا، اب ایمانوں کو پرکھا جا رہا ہے، کون ہے وہ ایمان کی مضبوطی والے۔ قرآن نے ایسے لوگوں کے بڑے تذکرے کیے اور ان کے بھی تذکرے کیے کہ جو ایسے وقت میں کمزور پڑ گئے، ایسے وقت میں اپنے ایمانوں کو بھول گئے، ایسے وقت میں ان کے اندر کا خناس باہر آ گیا۔ جب آیت اتری، کون سی؟ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ۔ اور پھر وہ دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں، وقالوا لا تنفروا فی الحر، وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ کیا کہہ رہے ہیں دوسروں سے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں چلنے کی تیاری کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بس جس نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑتے ہو، دیکھ رہے ہو کیسی گرمی ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں کوچ نہ کیجئے گا، ایسے وقت میں آگے کی طرف نہ چلیے گا۔ وقالوا لا تنفروا فی الحر، آپس میں کہہ رہے ہیں کتنی سخت گرمی ہے، کہاں جاؤ گے، کہاں جا رہے ہو؟ لہذا میرے اور آپ کے اللہ نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، قل نار جہنم اشد حرا، اگر آج رک گئے تو جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، سمجھتے نہیں ہو؟ آج امتحان ہو رہا ہے ایمان والوں کا،
آج امتحان ہو رہا ہے کہ جو صرف دیکھنے میں ایمان والے ہیں، کرتے اور پاجامے والے ہیں، پگڑی اور ٹوپی والے ہیں، اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنی زبانوں سے لمبی لمبی باتیں کرنے والے ہیں، آج ان کا امتحان ہو رہا ہے۔ ادھر فصل پکی ہوئی ہے، فصل کو دیکھ لیا جائے، گرمی کی شدت اتنی سخت ہے کہ اگر دانے زمینی ریت پر گیر دیے جائیں تو وہ دانے بھن کر کے تیار ہو جائیں، ایسی شدت کی گرمی ہے۔ اور صحابہ کے پاس اوپر سے مال و متاع کچھ نہیں ہے، سفر کی تیاری کوئی نہیں ہے، ہاں ان کے پاس سواریوں کے لیے بھی سامان نہیں ہے، لیکن ایسے وقت میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے اور میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں تمہیں چلنا پڑے گا، تمہیں جانا ہوگا۔ لہذا اب جتنے ایمان والے ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹے، وہ پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے آئے اللہ کے نبی کی طرف۔ اللہ کے نبی ہمیں کرنا کیا ہے؟ دوسرا سبق مجھے اور آپ کو آقا نے یہ دیا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب کی تیاری نہ چھوڑنا، اپنی محنت کی تیاری نہ چھوڑنا، تدبیروں کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا۔ کبھی یہ سمجھو کہ ہمارا اللہ سب کچھ ہے، اللہ سب کچھ ہے، لیکن اللہ مدد ان کی کرتا ہے جو اپنے قدموں کو اسباب کے لیے بھی اٹھاتے ہیں۔ خالی بولنے والوں کی کوئی مدد نہیں، خالی زبانیں چلانے والوں کی کوئی مدد نہیں، ہاں جو اللہ پر یقین کے ساتھ ساتھ اپنے قدموں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، میرا اور آپ کا اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کا اپنی طاقت کو ان کی آنکھوں سے دکھلا دیتا ہے۔ لہذا جیسے ہی اعلان ہوا صحابہ اکرام آئے، یا نبی اللہ کرنا کیا ہے؟ کہا کہ اب فائننس کی ضرورت پڑے گی۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں بیت المال میں کچھ نہیں ہے، اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ شدید گرمی ہے اور صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں کیونکہ فصلیں تیار ہیں، ابھی اتر کر کے نہیں آئی ہیں، ابھی بازار میں فروخت نہیں ہوئی ہیں، اس لیے صحابہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ تیاریاں، یہ جتنے بھی نظام ہوتے ہیں، یہ بغیر پیسے کے نہیں، بغیر بیت المال کے نہیں۔ لہذا اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اس سفر کے لیے مال کی بھی ضرورت پڑے گی، اس سفر کے لیے جان کے ساتھ ساتھ تمہارا جو من پسندیدہ اور محبوب مال ہے اس مال کی بھی ضرورت پڑے گی، لے کر کے آؤ جو بھی کچھ جس کے پاس ہے۔ اب وہ مشہور جو آپ اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، ہاں حضرت عمر ابن خطاب ہیں، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، ارے آج اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، آج اللہ کو ہمارے مالوں کی ضرورت پڑی ہے، پوری زندگی اللہ نے ہمیں کھلایا، پوری زندگی اللہ نے ہمیں دیا، لیکن آج اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، آج نبی کی طرف سے اعلان ہوا، لہذا لے کر کے آؤ جو بھی کچھ ہے تمہارے پاس، جتنا بھی تمہیں گنجائش ہے اس حساب سے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ میرے آقا بیٹھ گئے، صحابہ جمع ہو گئے، ہاں حضرت عمر ابن خطاب گھر کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے سے۔ حضرت عمر کے دماغ کے اندر یہ بات آئی، آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، میرا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ابو بکر کے پاس اس وقت میں کچھ نہیں ہے، جب میں خوب سارا مال اللہ کے نبی کو لے جا کر کے دوں گا تو آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ گھر پر پہنچے، اپنے مال کا آدھا آدھا کیا، آدھا اللہ کے نبی کی طرف کر دیا، آدھا اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا، لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا، فرمایا عمر گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ سوال ہی بدل چکا تھا، عمر گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ہمارے یہاں قیمت نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کثرت نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، وزن دیکھا جاتا ہے۔ عمر گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں، یہ سوال نہیں کتنا لے کر کے آئے ہو، یہ سوال نہیں اتنا مال کیوں لے کر کے آئے ہو، نہیں، سوال ہی بدل دیا۔ عمر اپنے گھر کیا چھوڑ کر کے آئے؟ کہا یا نبی اللہ آدھا مال چھوڑ کر کے آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ایک چھوٹی سی پوٹلی رکھی ہوئی ہے ہاتھوں میں، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یہی سوال حضرت ابو بکر سے ہوتا ہے۔ جیسے یہ سوال ہوا حضرت عمر دھڑام گر گئے، میں آج بھی پیچھے رہ گیا۔ حضرت ابو بکر سے سوال کیا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی کچھ نہیں چھوڑ کر کے آیا، کچھ نہیں چھوڑ کر کے آیا، صرف اللہ اور اس کے محبوب کا نام چھوڑ کر کے آیا ہو۔ مال کی کثرت نہیں دیکھی جاتی اللہ کے یہاں، دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔
بظاہر ابو بکر کی پوٹلی چھوٹی ہے، لیکن سوال کیا ہوا، گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ ادھر روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب حضرت ابو بکر گھر پر پہنچے، سارا مال لے کر کے آؤ، جو بھی کچھ رکھا ہوا ہے لے کر کے آؤ۔ والد محترم جو آنکھوں سے نابینا ہیں، دماغ میں آیا کہیں میرے والد بعد میں معلوم کریں گے کہ گھر کا مال کہاں چلا گیا، اس لیے کچھ کنکریاں اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے اس کو الماری میں رکھ دیا، اور اپنی بیٹی سے کہا بیٹی جب والد محترم کہیں کہ مال گھر میں ہے تو ان کنکریوں پہ ہاتھ پھیلا دینا تاکہ وہ سمجھ جائیں ابھی مال ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے اور 1000 دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی راضی ہو جا۔ پھر صحابہ سے فرمایا صحابہ میرے عثمان کے لیے دعا کرو، پھر تمام صحابہ سے دعا کرائی۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، انہوں نے بھی کئی ہزار اوقیے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے، انہیں بھی دعا دی گئی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس مال و متاع کی کثرت ہے، جن کے کاروبار اچھے چل رہے ہیں، لیکن تمام صحابہ مالدار نہیں، تمام صحابہ اچھے خاصے پیسے والے نہیں، بلکہ کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے واقعات اگر آپ کے سامنے رکھتا چلوں، کیونکہ آج ایمانی کیفیت کو دیکھا جا رہا ہے، آج ایمان کی آزمائش ہے، آج ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، لہذا جیسے یہ مالدار صحابی اپنا اپنا پیسہ اور اپنا اپنا روپیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور خالی پیسہ اور روپیہ نہیں بلکہ یا نبی اللہ یہ جان بھی آپ کے لیے ہیں، یہ جان بھی آپ کے دین کے لیے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ جو جان ہے ہم اس کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا کچھ وہ بھی ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان میں سے ایک بیچارے غریب نادار صحابی جن کو روایتوں میں ابو عقیل کا نام دیا گیا ہے، ہاتھ اور پیروں سے اپاہج ہیں، لہذا نہ ہاتھوں میں طاقت ہے نہ پیروں میں چلنے کی سکت ہے، لیکن جیسے اللہ کے نبی کے اعلان کو سنتے ہیں ہاں رونے لگتے، یا نبی اللہ آج پہلی مرتبہ آقا نے اعلان کیا ہے اور آج پہلی مرتبہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا راتوں کی اندھیریوں میں روتے ہیں، لیکن سوچا اس رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس رونے سے کام چلنے والا نہیں ہے، لہذا دوڑتے ہوئے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے ہیں اور پہنچ کر کے کہا ہے او اللہ کے بندے میرے آقا نے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی کچھ ہے جیسی بھی گنجائش ہے لے کر کے آؤ، آج اللہ کو تمہارے مالوں کی ضرورت پڑی ہے، لہذا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہودی کہنے لگا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں نے سوچا کہ تم باغ کے مالک ہو، میں راتوں کو تمہارے باغ میں پانی دوں گا، صبح کو مجھے کچھ دے دینا، لہذا میں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر کے اس کو پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ حضرت ابو عقیل ہیں، وہ یہودی اجازت دے دیتا ہے، اس وقت میں سمرسیبل یا ٹویل نہیں ہے، بلکہ یہ صحابی کیا کرتے ہیں اپنے کمزور ہاتھوں سے اپنے لاچار پیروں سے ایک ڈول اور رسی کو پکڑتے ہیں اور جا کر کے کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں، اب اس کو دانتوں کے ذریعے سے کھینچا جا رہا ہے، لہذا پوری رات ہو گئی، ارے اس محنت پر آسمان فلک نے آنسو بہائے ہیں، فرشتوں نے آنسو بہائے ہیں، حضرت جبرائیل اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے جن کے پاس مال ہے انہوں نے دے دیا ہے، لیکن ایک کچھ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان میں سے ایک ابو عقیل ہے جو باغ میں پوری رات ہو گئی محنت کر رہا ہے، جب تک وہ نہ آ جائے اللہ کا حکم ہے یا نبی اللہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں۔ پوری رات ہو گئی، جب صبح ہوئی تو حضرت ابو عقیل کو کچھ کھجوریں لا کر کے اس یہودی نے ان کے ہاتھ میں پیش کر دی، بڑے خوش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، آدھی اپنے گھر والوں کو دے کر کے آ گئے، آدھی کو لے کر کے ہاتھوں میں چل رہے ہیں۔ مسجد نبوی کا مال سے صحن بھر چکا ہے، کسی نے اونٹ، کسی نے سامان، کسی نے دینار، کسی نے درہم، پورا صحن بھر چکا ہے۔ ابو عقیل کچھ کھجوریں لے کر کے جیسے ہی آگے بڑھے، صحن کے مال پر نظر پڑی، پھر پیچھے ہٹ گئے۔
دیوار سے دیکھ رہے ہیں، چھپ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اتنا مال ہے، یہ کچھ کھجوریں وہاں کیا کام دیں گی۔ اللہ کے نبی انتظار میں بیٹھے ہوئے، میرا ایک صحابی آ رہا ہے، جبرائیل نے بھی کہا ہے اس کے آنے سے پہلے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ادھر حضرت ابو عقیل گھبرا رہے ہیں کہ ان کھجوروں کو میں کس منہ سے دوں گا لے جا کر کے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، کیسے دوں گا، چھپ گئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور دیکھ کر کے کہا ابو عقیل چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر صحابہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی اٹھتے کیوں نہیں؟ تمام کے تمام صحابہ اپنا مال دے چکے ہیں، اب کس کے انتظار میں ہیں؟ جس کے انتظار میں وہ دیوار کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو عقیل چھپنے کی ضرورت نہیں ہے، باہر نکل آؤ، تمہارا سارا معاملہ جبرائیل نے مجھے پیش کر دیا ہے لا کر کے، تم نے رات کتنی محنت کی ہے یہ بھی اللہ اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ لہذا یہ کھجوریں لے کر کے آ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جو تم نے راتوں کی محنت سے کمایا ہے اسے لے کر کے آؤ۔ چنانچہ جیسی وہ کھجوریں لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پہنچے ہیں، میرے آقا نے ان کھجوروں کو پکڑا اور تمام مال پر کہ جن پر عثمان، عبد الرحمن، ابو بکر، عمر تمام کا مال پڑا ہوا ہے، ان پر ڈال کر کے ارشاد فرمایا کہ تم سب اپنا مال دے چکے تھے لیکن قبولیت کا کوئی وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، یہ کھجوروں کا گرنا ہے، اب اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، اے نبی جی ہم نے تمہارا اور تمہارے تمام صحابہ کا مال ان کھجوروں کی وجہ سے قبول کر لیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ اس غزوے میں جانے کی ہماری بڑی تمنا ہے لیکن ہمارے پاس سواریوں کے انتظام نہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن بن کعب، ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3-4 صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ ہمارے پاس سواری کے انتظام نہیں ہیں لیکن ہم اس غزوے سے پیچھے بھی رہنا نہیں چاہتے، اللہ کے نبی ہمیں کوئی شوق نہیں کہ ہم گھروں پر رہ جائیں اور ہمارے محبوب ہمارے آقا ہاں اس تپش میں اس گرمی میں جا کر کے دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے نبی ہم ایسا نہیں کر سکتے، لہذا اگر ہو سکے تو ہمارے لیے کچھ سواری کا انتظام کر دیا جائے۔ میرے اور آپ کے آقا نے منع کر دیا، میرے پاس کوئی سواری کا انتظام نہیں، لہذا یہ صحابی آتے ہیں روتے ہوئے اپنے گھروں کو، پوری رات ہو گئی کہ کل اللہ کے نبی روانہ ہوں گے اور ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں کہ ان کے ساتھ چلیں۔ یہ رونا میرے اور آپ کے اللہ کو اتنا پسند آیا، آیت اتر کر کے آئی وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ۔ ہاں یہ آیت اتر کر کے آئی ہے، ارے کچھ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور سواریوں کی التجا کرتے ہیں اور آپ ان کو سواریوں کے لیے منع کر دیتے ہیں، ہاں وہ راتوں کو روتے ہیں، ہاں راتوں کو رو رہے ہیں، راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، کاش ہمارے پاس بھی کچھ ہوتا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ یہ رونا ہاں کچھ صحابہ سے دیکھا نہ گیا، ہاں کچھ صحابہ سے جن میں حضرت یامین بھی ہیں، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، جن میں حضرت عثمان بھی ہیں، لہذا یہ 3 صحابی اکٹھے ہوتے ہیں، کون ہے وہ جن کے لیے آیت اتر کر کے آئی ہیں؟ لہذا جب معلوم ہوا کہاں عبداللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، عبد الرحمن بن کعب گھبرانے کی ضرورت نہیں، ابو لیلہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم غزوے میں جاؤ گے اور تمہارے سواری اور خرچے کا انتظام ہم کریں گے۔ وہ کھانے پینے کا سفر نہیں تھا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کے راستے میں قتال کرنا ہے یا تو قتل کر دینا یا پھر شہید ہو جانا۔ یہ جذبہ، یہ محنت، یہ شوق ہے صحابہ کا۔ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کون صحابی جن کو روایتوں کے اندر ذوالبجادین کا نام دیا گیا ہے؟ کون ہے اللہ کا نیک بندہ؟ ان کو ذوالبجادین کہا کیوں جاتا ہے؟ ذرا سنتے چلے جائیں، بڑے مالدار اور اچھے گھر کے صحابی ہیں، لیکن جیسے اسلام قبول کر لیتے ہیں ہاں فوراً گھر والے تمام کا تمام مال اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ جو بھی ان کے پاس مال اور دولت ہے تمام گھر کے چچا تایا، تمام کے
تمام مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اب ان صحابی کے پاس کوئی مال نہیں بچا، یہاں تک کہ ایک گھر کا فرد آ کر کے ان کے بدن کے کپڑے بھی اکھاڑ لیتا ہے، بدن کے کپڑے بھی پھاڑ کر کے کہا ہم تجھے گھر کے کپڑے بھی لے جانے نہیں دیں گے۔ لہذا یہ صحابی اپنے آپ میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ بدن پر کپڑے بھی نہیں ہیں، ہاں پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، اور جو مال تھا وہ تمام کے تمام خاندان والے ہاں وہ اپنے اپنے مالوں پر، میرے مال پر قبضہ کر چکے ہیں، لہذا اب کچھ نہیں بچا ہوا ہے۔ لہذا جب یہ حالت دیکھی تو ان کی والدہ محترمہ چپکے سے لا کر کے ایک چادر ان کو پیش کر دیتی ہیں، اے میرے بیٹے اس ننگے حالت میں کہاں جاؤ گے؟ کہاں کہ میرا سب کچھ لٹ جائے، سب کچھ میرا چھن جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں اپنے ایمان کا سودا کر جاؤں، اپنے ایمان کو تمہاری راہ میں قربان کر جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں دربار محمد میں اقرار محمد کر چکا ہوں۔ لہذا جب والدہ نے دیکھا کہ ان کا ذہن پگھلنے والا نہیں ہے، ان کے دل سے ایمان نکلنے والا نہیں ہے، لہذا ایک چادر اس اللہ کے دیوانے کے اوپر پھینک دی کہ جاؤ اپنا ستر چھپاؤ، اللہ تمہارا مالک ہے۔ لہذا اس چادر کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک چادر سے تہمت بنایا اور ایک چادر کو اوڑھ لیا۔ اسی حالت میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کون ہو؟ کہا نام عبد العزیٰ ہے۔ ہاں اللہ کے نبی، لیکن میں ایمان قبول کر چکا ہوں، آپ کے دیار میں حاضر ہو کر کے آپ کی غلامی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا میرے آقا نے قبول کیا، میرے آقا نے سینے سے لگایا اور کہا تمہارا نام بدل کر کے عبداللہ رکھا جاتا ہے، لیکن تم آج سے ذوالبجادین ہو، یعنی تم 2 چادریں والے ہو۔ روایتوں کے اندر یہی نام مشہور ہو گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ سفر چل دیا، روانہ ہو گئے، یہی صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ میں اس غزوے سے گھر واپس نہیں آنا چاہتا، میرے لیے دعا کر دیجئے، میں واپس نہیں آنا چاہتا، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا خون کفار کے لیے بالکل حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی یہ کیا کر دیا آپ نے؟ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مقصد تھا کہ آپ قبول تو ہوں گے لیکن دشمن کے ہاتھوں سے نہیں۔ روایتیں کہتی ہیں کہ حضرت ذوالبجادین جیسے ہی آگے بڑھے بخار آیا اور اسی بخار کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہ بخار کی موت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحمّا شہادہ، یہ بخار کی موت بھی شہادت ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہاں ان کا اعلان ہو رہا ہے، یہاں ان صحابہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے جو دوسروں کو بھی کہہ رہے تھے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، ارے ایسی گرمی میں کیوں نکل رہے ہو، ایسی گرمی میں کہاں جا رہے ہو، یہاں تک کہ سب کو روک رہے تھے۔ تو منافقین کا یہ تمام کا تمام لشکر جو صحابہ اکرام کو روک رہا تھا اور تمام ان دیوانوں کو روک رہا تھا، لہذا ان کی پول اور پٹیاں کھل کر کے سامنے آ گئی۔ اصل تو وہی انسان ہیں جو اپنے مال کی بھی قربانی دے، صحابہ نے دے کر کے دکھائی، پورے سال کی پکی ہوئی فصلیں ہیں، پورے سال کا پکا ہوا معاش ہے، ایسے وقت میں اسے بھی چھوڑنے کے لیے کہا گیا، لہذا اسی طریقے سے اس کو خرچ کر کے پوری زندگی پورا سال ان کھجوروں کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ لیکن ایسے وقت میں میرے اور آپ کے آقا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے میرے صحابہ تمہیں نکلنا ہے، اپنی جان اور مالوں کے ساتھ نکلنا ہے۔ منافقین پیچھے ہٹ گئے، جن کے دلوں میں ذرا سی بھی کج فہمی تھی، ہاں وہ ذرا سے پیچھے ہٹ گئے، لیکن جو ایمان والے تھے، جو ان راستوں کی تلاش میں رہتے تھے، فوراً آگے کی طرف بڑھے ہیں۔ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ ہمیں قبول کر لیجئے، یا نبی اللہ ہمارے مالوں کو قبول کر لیجئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے ان کی اس قربانی کو دیکھا، ہاں ان کے اس جذبے کو دیکھا، آنسوؤں سے چہرہ تر ہے،
ہاں فرشتے کے ہاں چہروں پر آنسو بہ رہے ہیں، لہذا آسمان فلک بھی ان قربانیوں کو دیکھ کر اپنے اشک بہا رہا ہے۔ لہذا میرے آقا نے کہا اب چلو، یہ تقریباً 30,000 کا لشکر تیار ہو گیا، ادھر 40,000 سے کہیں زیادہ ہاں رومی سپاہی کھڑے ہوئے ہیں مقابلے کے لیے۔ لہذا میرے اور آپ کے آقا نے چلنے کی تیاری کی اور اعلان کر دیا کہ یہاں جو بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوگی وہ حضرت علی کی ہوگی، جو مسجد کی ذمہ داری نبھائیں گے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہوں گے، جو اس مدینے کے اس وقت کے والی ہوں گے وہ محمد بن مسلمہ ہوں گے۔ چنانچہ جیسے حضرت علی کو یہ کہا گیا آپ بیوی بچوں کے اور آپ مکے کی مدینے کی تمام عورتوں کے ان کے نگہبان ہوں گے، چنانچہ حضرت علی فرمانے لگے یا نبی اللہ مجھے ایسے کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ تب وہ جملہ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارا درجہ ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کا، لہذا جیسے حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر کے گئے تھے، اے علی ایسے ہی میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہاں سے ہمارے کچھ فرقے کے لوگ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اپنے بعد موسیٰ کی طرح ہارون کا درجہ دیا تھا، اس لیے خلافت کا حصے دار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا اپنے بعد بہت ساروں کو ذمہ دار بنایا کرتے تھے، اور جیسے ہی آقا واپس آیا کرتے تھے وہ ذمہ داری خود بخود ختم ہو جایا کرتی تھی، لہذا ایسے حضرت علی کو بنایا، صرف بیوی بچوں پر ذمہ دار بنایا، صرف عورتوں کا نگہبان بنایا، اس کے علاوہ نمازوں کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو دی گئی ہے، ان کو والی نہیں بنایا، ان کو صرف اتنا کہا گیا کہ میرے بعد آپ یہاں ذمہ دار ہیں۔ لہذا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب حضرت علی کو ذمہ دار بنایا تو اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اگر خلافت کا پہلے حقدار ہیں تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حالانکہ ایسے جملے تو میرے آقا نے کبھی حضرت ابو بکر کو موسیٰ اور عیسیٰ کا نام دیا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد نبی کہا ہے۔ لہذا میرے بھائی یہاں سے یہ دلیل نہیں نکلتی کہ اللہ کے نبی کے بعد خلافت کا حصہ حضرت علی کا ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی آئے واپس آپ کی ذمہ داری ختم، اب ذمہ داری اللہ کے نبی کی ہو گئی۔ کچھ لوگ اس چیز کا شور مچاتے ہیں، لہذا میرے بھائی اس طرف کی گفتگو نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا یہ سفر کوئی 1-2 کلومیٹر کا نہیں، تقریباً جو روایتوں کے اندر آتا ہے 700 کلومیٹر کا سفر ہے، جن کو صحابہ کرام پورے مکمل ان کے پاس جانور بھی نہیں ہیں، پورے مکمل ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، لہذا یہ 700 کلومیٹر کا سفر طے ہو رہا ہے۔ جو ایمانوں کی مضبوطائی والے ہیں، جو ایمان مضبوط اپنے رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر روانہ ہو رہے ہیں۔ لہذا یہ سفر اللہ کو اتنا پسند آیا، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی میرے اور آپ کے اللہ نے ان کی تعریف کی، اور جو اپنے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے وہ پوری زندگی ذلیل رہے، وہ اس دنیا کے بعد بھی ذلیل ہوں گے۔ لہذا یہ سفر جیسے آگے کی طرف چلا، 30,000 کا لشکر دیکھ کر کے رومیوں کے حواس باختہ ہو گئے۔ ارے ہم تو تیاری کر رہے تھے کہ مدینہ پر حملہ کریں، ہم تو تیاری کر رہے تھے کہ محمد عربی اور ان کے ساتھیوں کو جا کر کے حال یہ کہ وہ سوتے ہوئے ہوں گے، حال یہ کہ وہ بے خبر ہوں گے، لہذا ہم ان پر حملہ کریں گے۔ لیکن یہ کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ محمد اور ان کے ساتھی کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں، اور ان کو بتانے والا کون ہے، ان کو یہ سمجھ دینے والا کون ہے؟ یہ دفاعی کے علاوہ یہ اقدامی مقابلے کے لیے آ چکے ہیں۔ لہذا رومیوں کے حواس باختہ ہو گئے، ان کے قدموں کے نیچے سے اللہ کے نبی کو دیکھ کر کے زمین نکل گئی، صحابہ کو دیکھ کر کے زمین نکل گئی، لہذا جس کا جہاں منہ اٹھا وہاں بھاگنے میں غنیمت سمجھا۔ اور یہ غزوہ تبوک اسی طرح بغیر کسی مقابلے کے اللہ کے نبی فتح کر کے واپس مدینے میں پہنچے، کوئی مقابلہ نہیں۔
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کے گھروں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مرعوب ہو چکے ہیں، یہ گھبرا چکے ہیں، ان کے دلوں میں ہمارے رعب آ چکے ہیں، لہذا یہی کافی ہے، اب یہ پوری زندگی سر نہیں اٹھائیں گے۔ یہ سوچ کر کے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی اپنے ساتھیوں کو لے کر، نہ کوئی جان کا نقصان ہے نہ کوئی مال کا نقصان ہے، لہذا ہاں ایک گورنر کے پاس حضرت خالد بن ولید کو بھیجا تھا۔ ہاں خالد بن ولید کو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے خالد وہ گورنر تمہیں شکار کرتا ہوا ملے گا، لہذا اس سے جا کر کے کہنا کہ جاؤ تمہیں اللہ کے نبی نے اپنی دربار میں حاضری کے لیے بلایا ہے، اگر وہ تمہارا مقابلہ کرے تو قتل کر دینا، اور اگر وہ آنے کے لیے تیار ہو جائے تو لے کر کے آ جانا۔ صرف یہ مقابلہ حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے ہوا ہے، وہ شکار پر ہے، لہذا شکار کرتے ہوئے حضرت خالد نے پیچھے سے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے قتل کرنے نہیں آیا بلکہ اللہ کے نبی تجھے یاد کر رہے ہیں، اگر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے اور اگر مقابلہ کرنا چاہے تو میری تلوار تجھے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ لہذا جیسے یہ لفظ اس کے کانوں میں پڑا فوراً اللہ کے نبی کے لیے روانہ ہو گیا۔ میرے بھائی کوئی جانی نقصان نہیں، کوئی مالی نقصان نہیں، لہذا ان کو لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ نے اس کو ایسے کامیاب فرمایا۔ لیکن میرے بھائی جو مضبوط ایمان والے آج ان کے فیصلے ہو چکے تھے، آج ان کے ایمانوں کے ان کو امتحانوں کے نمبر دیے جا چکے تھے، اسی طریقے سے جو کمزور ایمان والے تھے آج ان پر لعنت برس رہی تھی۔ لہذا جو یہ منافق لوگ تھے روکنے والے، ان کے ساتھ کچھ صحابہ بھی رک گئے، جن میں سے 3 نام بڑے روایتوں کے اندر آتے ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گا کہ ان کے رکنے کی وجہ کوئی مال اور دولت نہیں تھا، کوئی ان کی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی شکایت نہیں یا نبی کی طرف سے کوئی شکایت نہیں، بلکہ صرف آلکس کی وجہ سے، یا صرف یہ کہ آج نہیں کل چلیں گے، کل نہیں صرف پرسوں چلیں گے، صرف اسی نیت کی وجہ سے وہ ان کے دن گزر گئے۔ لیکن وہ کتنا پچھتائے، کتنا روئے، یہ روایتوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ لہذا انشاءاللہ ان تینوں صحابہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے اگلے جمعے آئے گا۔ اس سے پہلے میرے بھائی ایک گفتگو آپ حضرات کے سامنے کرنی تھی کہ اس وقت میں ہمارے علماء کرام کی جماعت